أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. چلے شکل گیریے بہائیت کس طرح سے وجود میں آئی ہے. بہائیوں کا فرقہ اور یہ جو بہائی لوگ ہیں کس طریقے سے یہ فرقہ بنا ہے, کس طریقے سے اس کی بنیاد پڑی ہے, اس کے سلسلے میں اس سے پہلے کے درس میں تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ یہ بہائیت اسی بابیت کا ادامہ ہے اور اسی بابیت سے نکلا ہوا ایک فرقہ ہے. علی محمد باب کے اعدام کے بعد مرزا یحییٰ نوری مازندرانی جو صبح ازل کے لقب سے ملقب تھا, علی محمد باب کے مرنے سے 1 سال پہلے اس نے اپنے آپ کو علی محمد باب کا جانشین بتایا تھا اور انتقال کے بعد اس کی جگہ پر بیٹھا. لیکن ایک اس کا بھائی تھا مرزا یحییٰ نوری کا, ایک بھائی تھا حسین علی نوری جس کو بہاءاللہ کا لقب دیا گیا تھا. اس نے مخالفت کر دی اپنے بھائی کی جانشینی کی. قضیہ یہ ہے کہ مرزا یحییٰ نوری مازندرانی اس نے علی محمد باب کی جانشینی کا دعویٰ کیا تھا اور جب علی محمد باب کا اعدام ہو گیا, اسے پھانسی دے دی گئی, تو خود اسی یحییٰ نوری کے جو بھائی تھے حسین علی نوری, اس نے اپنے بھائی کی جانشینی کا کیا کیا, انکار کر دیا, اس کا مخالف ہو گیا. لہذا یہ مجبور ہو کر کے جو صبح ازل تھا, یعنی وہی مرزا یحییٰ جس کو صبح ازل کہا جاتا ہے, اس نے اپنے بھائی کو وکیل کے طور پر قبول کر لیا اور پھر اس طریقے سے جو اس کے پیروکار تھے, جو اس کے چاہنے والے تھے, ان کے ساتھ رابطے میں رہا اور اس طریقے سے بہاءاللہ کے ذریعے سے یہ فرقہ آگے بڑھتا رہا اور پھر یہیں سے بہائیت وجود میں آئی ہے. کس طریقے سے متن پڑھیں گے تو ساری باتیں جو ہے واضح ہوں گی. پس از اعدام باب, کہتے ہیں کہ باپ کے اعدام کے بعد, باپ کو جب پھانسی ہو گئی, اس کے بعد مرزا یحییٰ نوری مازندرانی ملقب بصبح ازل, مرزا یحییٰ نوری مازندرانی جو صبح ازل سے ملقب تھا, یعنی جس کو صبح ازل کا لقب دیا گیا تھا, جس کی پیدائش 1246 میں اور جس کی وفات 1330 ہجری میں ہوئی ہے, کہ علی محمد باب 1 سال پیش از مرگ خود, کہ علی محمد باب نے اپنی موت سے 1 سال پہلے غیرہ بعنوان جانشین خود معرفی کردے بود, صبح ازل کو اپنے جانشین کے طور پر تعارف کروایا تھا, پہچنوایا تھا, اعلان کر دیا تھا کہ میرے بعد صبح ازل میرا خلیفہ اور جانشین ہوگا. بجائے باب نشست و امور بابیان را به دست گرفت. اب چونکہ اعلان کیا تھا علی باب نے صبح ازل کی جانشینی کا, لہذا باب کے اعدام کے بعد یہ اس کی جگہ پر بیٹھا اور بابیوں کے تمام امور کو اپنے ہاتھ میں لیا. اما برادر او مرزا حسین علی نوری, لیکن صبح ازل کا بھائی مرزا حسین علی نوری ملقب بہاءاللہ, کہ جو بہاءاللہ کے لقب سے معروف تھا,
در موضوع جانشینی وے بمخالفت برخاست، اپنے بھائی صبح ازل کی جانشینی کے موضوع میں مخالفت کر بیٹھا، اس کا منکر ہو گیا۔ از ان رو صبح ازل پذیرفت کے، جب صبح ازل کی جانشینی کا مخالف ہو گیا اس کا بھائی بہاءاللہ، تو صبح ازل نے یہ قبول کر لیا کہ برادرش را بعنوان وکیل خود قرار دیا کہ وہ اپنے بھائی کو یعنی بہاءاللہ کو اپنے وکیل کے طور پر قبول کرے، و تماس ارتباط پیروان باؤ از طریق و صورت میں دیگر، اور اس کے جو پیروکار تھے ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے اس کے وسیلے اور اس کے ذریعے سے انجام پائے۔ لہذا برائے بہاءاللہ ان پیشنہاد بہترین شرائط را فراہم نہیں کر، بہاءاللہ نے بھی قبول کر لیا، بہاءاللہ نے صبح ازل کی بات مان لی، اور یہ ایک بہترین شرائط تھی کہ جس کے ذریعے سے بہاءاللہ اپنے مقصد تک پہنچ سکتا تھا۔ لہذا بے بہانہ ایجاد امنیت برائے صبح ازل کی امنیت کو ایجاد کرنے کے لیے اورا از انظار پنہان کر کیا کیا، صبح ازل کو لوگوں کی نگاہوں سے دور رکھا، چھپا لیا، کہا ایسا کہ بھی ماحول صحیح نہیں ہے، کچھ دنوں کے لیے آپ لوگوں کی نظروں سے نگاہوں سے پوشیدہ رہیں تاکہ سماج میں امنیت قائم ہو جائے اور آپ کی بھی جان خطرے میں ہے، آپ بھی محفوظ رہیں، وہ ہمیں امور را خود در دست گرفت۔ اور اس طریقے سے صبح ازل نے یہ حسین علی بہائی نے بہاءاللہ نے ساری ذمہ داری اور سارا پاور، ساری باغ ڈور جو ہے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اسوء دیگر با ادامہ تعرضات بابیاں نسبت کے مردوں، دوسری جانب علی باب کو پھانسی ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جو علی محمد باب کے پیروکار تھے وہ خاموش نہیں ہوئے تھے، وہ ابھی ٹھنڈے نہیں پڑے تھے، وہ ابھی بھی لوگوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بنا رہے تھے، بے گناہ لوگوں کے قتل عام کر رہے تھے، مختلف شہروں میں ان کا فتنہ و فساد جاری تھا۔ اسوء دیگر دوسری جانب با ادامہ تعرضات بابیان، بابیوں کے جو تعرضات تھے وہ ابھی جاری تھے کہ نسبت میں مردم و ترور و کشتار مردم بے گناہ در شہرائے مختلف شہروں میں مظلوم اور بے گناہ لوگوں کا قتل عام اور ان کے اوپر ظلم و ستم یہ بھی جاری تھا۔ دولت ایران برائے سرکوب بابیاں تحت فشار قرار داشت، لہذا جو ایران کی حکومت تھی اس کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ وہ کسی طرح سے بابیوں کو خاموش کریں، ان کا قلعہ کما کریں، ان کو کسی طریقے سے ٹھنڈا کیا جائے، وإلا یہ مظلوموں کا قتل کرتے رہیں گے اور امنیت خطرے میں رہے گی۔ تعین کی در سال 1268 ہجری پس سوء قصد نافرجام بجان ناصرالدین شاہ قاجار، یہاں تک کہ 1248 ہجری میں ناصرالدین شاہ قاجار جو وہاں کا بادشاہ تھا اس کے اوپر بھی برے قصد و ارادے سے حکومتی لوگوں نے اس کو جو ہے ان کی در سال 1268 ہجری پس سوء قصد نافرجام بجانے غلط ارادے سے جان مارنے قتل کرنے کے ارادے سے ناصرالدین شاہ قاجار کا ماموران حکومتی مامورین نے حکومتی سپاہیوں نے بے دستگیری گستردے بابیان مبادرت میں کنند، وہ بابیوں کو
دستگیر کرنے اور انہیں قیدی بنانے کے لیے ایک بڑے پیمانے پر اقدام کرتے ہیں. وَإِدَّ زیادی از آنان اعدام میشوند، اور ایک بڑی تعداد بابیوں کی سولی پر چڑھا دی جاتی ہے، ان کو پھانسی دے دی جاتی ہے. مرزا حسین علی و یارانش ارجمله دستگیر شدگان بودند. جن لوگوں کو حکومت کے سپاہیوں نے قید کیا تھا، گرفتار کیا تھا، اس میں خود حسین علی بہاءاللہ اور اس کے کچھ ساتھی بھی تھے. اما بعد دخالت مستقیم سفارت روسی حکومت قاجار از قتل او منع میشود. اس کو بھی پھانسی پہ چڑھانے والے تھے کہ روسیہ کے سفیر نے یا روسیہ کے سفارت خانے نے جو اس وقت وہاں پر تھی، انہوں نے اس معاملے میں دخالت دی اور ایران کی حکومت کو حسین علی بہاءاللہ کو پھانسی دینے سے منع کیا، روکا. ٹھیک. اما بعد دخالت مستقیم سفارت روسیہ کے یعنی روس کے سفارت خانے کی ڈائریکٹلی اور مستقیم دخالت کی وجہ سے حکومت قاجار از قتل او منع میشود. قاجار حکومت حسین علی کے قتل اور اس کے اعدام سے روک دی جاتی، ان کو منع کر دیا جاتا ہے. وبناچار و برادرش صبح ازل و جمی از نزدیکان شرع. اور پھر حسین علی کا بھائی صبح ازل یعنی مرزا فتح علی نام کا کیا تھا، یحییٰ، اس کا بھائی یحییٰ یعنی صبح ازل اور کچھ اس کے قریبی دوست اور ساتھی بے عراق تبعید می کنند. ان کو ایران سے عراق تبعید کر دیا جاتا ہے، شہر بدر کر دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے ایران سے. در مدت اقامت در تبعیدگاہ اختلاف دو برابر برسر رہبری بابیان بالا میگیرد. جب یہ لوگ ایران سے تبعید ہو کر عراق جاتے ہیں تو بابیوں کا رہبر اور رہنما کون ہوگا، اس سلسلے میں دونوں بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے. صبح ازل چاہتا ہے کہ بابیوں کی قیادت میں کروں، رہبری میرے پاس ہو، اور اس کا بھائی بہاءاللہ وہ چاہتا تھا کہ بابیوں کی قیادت میں کروں، اس کی رہبری میرے پاس رہے. تو اس طریقے سے در مدت اقامت در تبعیدگاہ میں جتنے دنوں تک یہ لوگ ساکن رہے، جتنے دن تک وہاں رکے، اختلاف دو برادر دو بھائیوں کا اختلاف برسر رہبری بابیوں کی رہبری کے سلسلے میں بالا میگیرد یعنی شدت پکڑ لیتی ہے. اختلاف شدید ہو جاتا ہے دونوں بھائیوں کا بابیوں کی رہبری کے سلسلے میں. وہ مشاجرات و کشمکش بحدی میرست کی، اور دونوں طرف سے کھینچا تانی اور دونوں طرف سے دباؤ اس قدر بڑھتا ہے کہ دولت عثمانی کی بر سرزمین عراق نیز حاکمیت داشت. کہ دولت عثمانی کی جو اس وقت عراق کی سرزمین پر حاکم تھی، اندورا محاکمے کر دے وہ بے تبعید در دو نقطے جدا از یک دیگر محکومی نمایاں، کہ ان کو سزا دیتی ہے اور سزا کے طور پر دو الگ الگ مقامات اور دو الگ الگ جگہوں پر دونوں کو تبعید کر دیا جاتا ہے، دونوں کو الگ الگ علاقے میں بھیج دیا. یہ دونوں ساتھ میں رہیں گے تو ان لوگوں کا اختلاف ہوتا رہے گا، کشمکش جاری رہے گی. بہتر یہی ہے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے اتنا دور کر دیا جائے کہ مخالفت اور مشاجرت کی پھر کوئی صورت باقی نہ رہ جائے. چنانچہ عثمانی حکومت نے دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے سے کافی دور علاقے میں تبعید کر دیا جاتا ہے، ان کو بھیج دیا جاتا ہے. صبح ازل بقبرص و بہاءاللہ بفلسطین تبعید میشوند. صبح ازل کو قبرص اور بہاءاللہ کو
فلسطین تبعید کیا جاتا ہے۔ ان تبعید سر آغاز سیطر کامل بہاءاللہ برشہونات بابیان ہے۔ اب یہ جو تبعید ہے خصوصاً بہاءاللہ کی جو فلسطین کی طرف، یہ بہاءاللہ کے مکمل اختیار اور مکمل رہبری کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے بابیوں کے اوپر۔ جو بابی تھے علی محمد باب کے جو پیروکار تھے، ان کی رہبری اور ان کے تمام امور کیا ہے پھر اس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں بہاءاللہ کے۔ یہ اس کے مکمل تسلط اور مکمل قبضے کا سر آغاز ہوتا ہے۔ یہ زیرا ہنگام عظیمت بسوء تبعید گاہ، کیونکہ جس وقت یہ بہاءاللہ تبعید گاہ کی طرف سفر کر رہا تھا، تعداد اندکی اسبابیان بے ہمراہ صبح ازل بقبرص رفتن، کچھ بابی صبح ازل کے ساتھ قبرص چلے گئے، بدر انجا فرقے ازلیہ را تشکیل دادن۔ قبرص میں پہنچنے کے بعد جو صبح ازل کے پیروکار تھے، انہوں نے ایک نیا فرقہ بنام ازلیہ ایجاد کیا۔ وہ پس از مرگ صبح ازل، اور جب صبح ازل کا انتقال ہو گیا 1330 میں، تو ہر چند مرزا یحییٰ دولت آبادی در تہران رہبری ازلیان را بدست گرفت۔ تو اگرچہ مرزا یحییٰ دولت آبادی نے تہران میں ازلیوں کی رہبری کو اپنے ہاتھ میں لیا، یعنی جو صبح ازل تھا، صبح ازل کے مرنے کے بعد اس کا مقام اور اس کی جگہ مرزا یحییٰ دولت آبادی کو ملی۔ کہاں پر؟ تہران میں، اور یہ ازلیوں کا رہبر بن گیا۔ اما نہ توانست ان فرقے را، لیکن مرزا یحییٰ دولت آبادی اس فرقے کو اکثر پیروانش در قبرص بودن از خطر انقراض نجات ہے، کہ جس کے زیادہ تر چاہنے والے اور پیروکار قبرص میں تھے، ان کو منحرف ہونے اور دوسرے فرقے کی طرف جانے سے نہیں روک پایا۔ مرزا یحییٰ دولت آبادی تھا جس نے صبح ازل کی جگہ جانشینی اختیار کی تھی، اور جس کے زیادہ تر پیروکار قبرص میں تھے۔ اس نے اپنے پیروکاروں کو اپنے فرقے اور اپنے مسلک پر باقی رکھنے میں کامیاب نہیں ہو پایا۔ اکثر لوگ یہ فرقہ چھوڑ کر کے دوسرے فرقے کی جانب چلے گئے۔ لہذا خیل زود ازلیہ ازمیان رفت، نتیجہ یہ ہوا کہ بہت جلدی جو فرقے ازلیہ کے پیروکار تھے، جو فرقے ازلیہ سے تعلق رکھے تھے، تو کیا ہے ختم ہو گئے۔ السوء دیگر، دوسری جانب جو صبح ازل کا بھائی بہاءاللہ تھا، اکثریت پیروان را در سفر بے عکا در فلسطین باخود ہمراہ داشت۔ اس نے اپنے اکثر پیروکاروں کو جب فلسطین میں عکا کا سفر کر رہا تھا تو اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھا۔ وہ برادر را اثر راہ خود برداشتے بود، اور اس کا بھائی بھی راستے سے اب ہٹ چکا تھا، اب کوئی اس کی مخالفت کرنے والا، کوئی ٹکر لینے والا نہیں تھا۔ لہذا بآسودگی خاطر در عکا شروع فعالیت تبلیغی کر، لہذا نہایت ہی اطمینان کے ساتھ عکا کے اندر اس نے اپنی تبلیغی فعالیت شروع کر دی۔ وسعی در جمعآوری پیروان بیشتر نمود، اور زیادہ سے زیادہ اپنا پیروکار بنانے اور اپنا طرفدار بنانے کے لیے کوشش کرنے لگا، کہ در نتیجے فرقے بہائیت عملاً شکل گرفتے، کہ جس کے نتیجے میں عملی طور پر فرقے بہائیت وجود میں آئی و جانشین بابیہ گردی، اور یہی بہائیت بابیوں کے جانشین بنی۔ بابیہ کی جگہ بہائیت نے لے لی، یہ کوئی الگ نہیں ہے، یہ وہی بابیہ ہیں۔ چونکہ
بابیوں کی رہبری اور قیادت بہاءاللہ کے ہاتھ میں آ گئی تھی، اور بہاءاللہ صبح ازل کا جانشین بن چکا تھا، لہٰذا جتنے بھی بابی تھے سب نے اس کی طرف رخ کیا، اس کو اپنا حاکم رہبر رہنما تسلیم کر لیا، اور پھر وہی بابیہ بنا میں بہائیت پہچانا جانے لگا۔ مرزا حسین علی نوری معروف بہاءاللہ کی در سال 1285 ہجری فرقہ بہائیت را در عکا تاسیس کر مرزا حسین علی نوری کی جو بہاءاللہ کے نام سے معروف تھا، 1285 ہجری میں فرقہ بہائیت کو فلسطین کے عکا میں تاسیس کیا، بنیاد ڈالی۔ ٹھیک 1285 میں بہاءاللہ نے فرقہ بہائیت کی عکا کے اندر جو فلسطین میں واقع ہے وہاں پہ اس کی بنیاد ڈالی۔ در سال 1233 ہجری در روستائی استوابع شہرستان نور مازندرہ میں دنیا آمد۔ اور یہ جو مرزا حسین علی نوری ہے یہ 1233 ہجری میں کہ جو مازندران کے گاؤں نور کے توابع میں سے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے وہاں پر پیدا ہوا تھا۔ طبق معمول آن زمان، اس زمانے میں جو معمول تھا، جو طریقہ کار تھا، اس کے مطابق تحصیلات مقدماتی و خواندن و نوشتن را پشت سر گذاشت۔ جو مقدماتی تعلیم ہوتی ہے، مقدماتی تعلیم یعنی لکھنا پڑھنا، اس سے فارغ ہونے کے بعد بعنوان کارمند در ادارت دولتی استخدام گردید، اور ایک سرکاری ملازم کے طور پر کسی سرکاری آفس میں اس کو نوکری مل گئی۔ ویسے پس با توجہ کے خصوصیاتی روحیہ خود، لیکن جو اس کی روحی خصوصیات تھی اس خصوصیات کی طرف توجہ دیتے ہوئے بے یکی از حلقہ درویشی پیوست، درویشوں کے ایک گروہ سے جا کر کے مل گیا، و لباس قلندری برتن کرد، اور نوکری چھوڑ کر کے قلندری اور درویشی کا لباس پہن لیا۔ گیسوان را بلند کر، اپنے بالوں کو بڑھایا، و خود را بحیت درویشی آراست، اور اپنے آپ کو فقیروں اور درویشوں کی صورت سے آراستہ کیا، یعنی اپنے آپ کو درویش جیسا بنایا۔ تا ان کے از دعوائے باپ باخبر شد، یہاں تک کہ اس کو باپ کے دعوے کی خبر ملتی ہے۔ باپ کے دعوے کی خبر ملی، وہ بے ہمراہ برادرش مرزا یحییٰ، اور اپنے بھائی مرزا یحییٰ کے ساتھ، وعدی اسبستگانش، اور اپنے کچھ رشتہ داروں کے ساتھ، بے باپ پیوست، باپ سے جا کر کے مل گیا۔ یہ ابتدا سے ہی بابی نہیں تھا، سمجھ رہے ہیں؟ باپ نے جب دعویٰ کیا ہے اور اپنے رابع کا، اور جب اس کے دعوے کی خبر ان لوگوں کو ملی ہے تو ان لوگوں نے جا کر کے باپ کا فرقہ اور اس کا مسلک اختیار کیا۔ پھر بہاءاللہ پس از تاسیس فرقہ بہائیت بے جانشین علی محمد باپ قانع شدے۔ پھر بہاءاللہ نے ایک تو فرقہ تاسیس کیا، فرقے کی بنیاد رکھی یعنی بہائیت، اور علی محمد باپ کی جانشینی پر قانع نہیں ہوا، علی محمد باپ کا جانشین بن گیا، ایک فرقہ بنام بہائیت اس نے جو ہے تشکیل دیا، پھر بھی قانع نہیں ہوا۔ ابتدا از مقام جانشینی باپ بے مقام بابیت رسے، سب سے پہلے جانشینی باپ کے ذریعے سے بابیت کے مقام تک پہنچا، سپس ادعائے مہدویت کر، اور اس کے بعد باپ کی جانشینی کے بعد مہدویت کا دعویٰ کر دیا،
آنگاہ مدعی ولایت مطلقہ شد، اور پھر اس طریقے سے ولایت مطلقہ کا مدعی ہو گیا۔ ظاہر سی بات جب امام بن جائے گا تو امام کی ولایت مطلقہ اور عام ہوتی ہے۔ سپس از رسالت سر درد آورد و آوردن شریعت جدید یا اعلام نمود، اور پھر اس طریقے سے رسالت کی فکر اس کے اندر پیدا ہوئی کہ میں رسول ہوں، اور ایک نئی شریعت لانے کا دعویدار بن گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ پہلے باپ کا جانشین بنا، پھر ادعائے مہدویت کیا، پھر کہنے لگا کہ میں نئی شریعت لانے والا رسول ہوں، اعلان کیا کہ میں نئی شریعت آنگاہ مدعی شد کہ خدا در او حلول کر دے۔ اس کے بعد بات اور آگے بڑھی اور اس بات کا دعویدار بن گیا کہ خدا نے اس کے اندر حلول کیا ہے، وہ مظہر خدا شدے، اور اب یہ مظہر خدا ہو گیا ہے۔ وہ قدرہ بعنوان ہیکل اعلیٰ معرفی کر، اور اپنے آپ کو ہیکل اعلیٰ کا دعویدار بتایا، یا ہیکل اعلیٰ کے عنوان سے متعارف کروایا۔ کہنے لگا میں ہیکل اعلیٰ ہوں۔ ہیکل اعلیٰ کو مراد یہ ہوئے زمین پر سب سے افضل اور برتر انسان ہوں، ہوئے زمین پر صفات الہی کا مظہر اور اس کی تجلیگاہ میں ہوں، وہ میرے اندر حلول کیے ہوئے ہیں۔ وآخر الامر مدعی ربوبیت و الوہیت شد، اور پھر آخر کا ربوبیت اور الوہیت کا دعویدار ہو گیا۔ بیدر یکی از کتابہا یش بنام کتاب مبین چنین میگوید، کہنے کہ وہ اپنی کتابوں میں سے ایک کتاب کی جس کا نام ہے کتاب مبین، اس میں کہتا ہے لا الہ الا انا المسجون الفرید، کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے، المسجون الفرید۔ بدر کتاب دیگرش بنام ایام تسعہ در مورد روز تولد خود میگوید، اور اپنی ایک دوسری کتاب کہ جس کا نام ایام تسعہ ہے، وہ اپنی روز ولادت اور روز پیدائش کے سلسلے میں کہتا ہے فَيَا حَبَّذَا هَذَا الْفَجْرُ الَّذِي فِيهِ وُلِدَ مَن لَّمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ۔ فَيَا حَبَّذَا هَذَا الْفَجْرُ الَّذِي، یہ فجر فِيهِ وُلِدَ کہ جس میں پیدا ہوا ہے، وہ کہ جس کو نہ کسی نے پیدا کیا ہے نہ جس نے کسی کو پیدا کیا، پیدا ہونے کی بات بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ تو اس طریقے سے بہاءاللہ کا دعویٰ روز بروز بڑھتا رہا۔ پھر بہاءاللہ چند جلد کتاب نوشتے اس کے عقائد و دیدگاہ و مدعیان قدرت در انہا آوردیا، یعنی کہ بہاءاللہ نے چند جلد کتابیں لکھی ہیں کہ جس میں اپنے عقائد و نظریات کو اور اپنے داموں کو تحریر کیا ہے، جس میں بیان کیا ہے۔ معروف ترین کتابش کتاب اقدس، اس کی سب سے مشہور کتاب کتاب اقدس ہے، وہ کتاب ایقان ہے کہ کتاب مقدس بہائیان میں شمار بھی روان، کہ جو بہائیوں کی مقدس کتاب سمجھی جاتی ہے۔ بہاءاللہ مدعیس کی ہمیں مطالب انہا برو وحی شدہ۔ بہاءاللہ کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کتاب میں جو کچھ ہے یہ سب وحی الہی ہے، وحی کے ذریعے سے جو کچھ اس کے اوپر اترا وہی اس کتاب میں اس نے درج کیا ہے۔ بہاءاللہ سر انجام در سال 1310 ہجری در شہر عکا از دنیا رہا، اور آخر کار بہاءاللہ 1310 ہجری میں شہر عکا میں کیا ہے انتقال کر گیا۔ بدرہمن جا بخاک سپرد شد، اور وہیں پر دفن کیا گیا۔ قبر او اکنون قبلگاہ بہائیان ہے، اس کی قبر آج بھی بہائیوں کی قبلگاہ بنی ہوئی ہے۔ بہائی اپنا
زیارت کرنے کے لیے، جیسے ہم جاتے ہیں مقامات مقدسہ علم معصومین کے قبور کی زیارت کے لیے، اسی طریقے سے بہائی فلسطین عکا جاتے ہیں بہاءاللہ کی قبر کی زیارت کرتے ہیں۔ چلیں باقی باتیں بعد میں۔